انسان پکارے تو سنے، جنات پکارے تو سنے، زمین پکارے تو سنے، پہاڑ پکارے تو سنے، آسمان پکارے تو سنے، دریا پکارے تو سنے، بچہ روئے تو جانے، بارش ہو تو ساری چیزوں کو بیک وقت سب کی فریاد سنتا ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسان بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بہت ساری نعمتیں بنائیں، ان گنت نعمتیں۔ دنیا میں ان گنت نعمتیں ہیں، ان گنت مطلب گن نہیں سکتے۔ جب ہم دنیا کے اندر آئے، اللہ تبارک و تعالی نے ان ساری نعمتوں سے ہمیں فائدہ حاصل کرنے کا اجازت دیا۔ دنیا میں آئے تو دنیا کے ساری چیزوں کا، چاہے خوشبو ہے، رنگت ہے، ٹھنڈی ہے، گرمی ہے، زمین پر چلنا ہے، پہاڑ پر چلنا ہے، ہواؤں میں چلنا ہے، ان ساری چیزوں کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں بنایا۔ ہم دنیا میں چلتے ہیں، اللہ کی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بلا ٹیکس دیے کہیں چلتے، کسی چیز میں ٹیکس نہیں لگتا۔ اللہ کی نعمتیں کھاؤ، ٹیکس نہیں لگتا۔ اللہ کی زمین پر چلو، ٹیکس نہیں لگتا۔ اللہ نے فرمایا: سیروا فی الارض کیف کان عاقبۃ المتقین۔ کہیں ہے سیروا فی الارض کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اللہ نے فرمایا کہ اے دنیا کے رہنے والے انسانوں، زمین پر چلو۔ جب زمین پر چلو تو غور و فکر کرو۔ زمین پر چلے تو غور و فکر کرو۔ اس زمین پر جو نعمتیں دکھ رہا ہے، سب میری بنی بنائی ہے، اور سب تیرے لیے میں نے بنایا ہے۔ سب تیرے لیے میں نے بنایا ہے۔ دنیا کے ایک ایک انسان دنیا میں چلتا ہے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ کہیں ٹیکس لیتا ہے کیا؟ کوئی ٹیکس نہیں لیتا۔
چل رہا ہے ساری چیزیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہے، تمام حاکموں سے بڑا حاکم، وہ سمیع العلیم ہے، وہ خبیر ہے، اللہ احکم الحاکمین ہے، تمام چیزوں کی حکمت کو برابر جانتا ہے، تمام چیزوں کو بنایا، تمام چیزوں کو سنوارا، تمام چیزوں میں حسن بخشی، تمام چیزوں میں خوبصورتی عطا فرمایا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جس کو جتنی ضرورت تھی اتنا ہی عطا کیا، اس کو بولتے حکیم۔ حکیم وہ ہے کہ جس کو جس چیز کی جتنا ضرورت، اس سے نہ ذرہ کم نہ ذرہ بیسی، ویسے حکیم ہے اللہ، اس کو ہر چیز کی حکمت معلوم ہے۔ انسان کو جب بنایا تو فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو میں نے بنایا اور بہترین خوبصورت سانچے میں ڈھالا۔ دنیا میں بہت سارے چیزیں بنی لیکن انسان سے زیادہ خوبصورت نہیں، انسان سے زیادہ قدر و قیمت والا نہیں، انسان سے زیادہ احسن نہیں، افضل نہیں، ارفع نہیں، ارجا نہیں، کوئی اس طرح نہیں ہے، سب سے افضل، سب سے ارفع، سب سے ارجا، سب سے اعلیٰ اللہ نے انسان کو بنایا، سب سے اعلیٰ انسان کو اللہ نے بنایا، اشرف المخلوقات بنائے، فرشتوں پر فوقیت دی، فرشتوں پر فوقیت دی، یعنی فرشتوں سے بھی اونچا بنایا۔ اب سوال آپ کریں گے فرشتوں سے اونچا کیوں بنایا؟ مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت انسان کو پیدا کرنا چاہا تب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں دنیا میں نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے پیدا کر لیا، جب انسان پیدا ہو گئی تب اللہ نے فرمایا سجدہ کرو، کیا فرمایا؟ سجدہ کرو، انسان کو، فرشتوں کو بولا اور جنات کو، فرشتوں کو کہا کہ انسان کو سجدہ کرو، جناتوں کو کہا کہ انسان کو سجدہ کرو، فرشتوں نے کیا، فسجد الملائکہ کلہم، سب فرشتے مل کر سجدہ کر لیا، شیطان نے انکار کر دیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کر دیا وہیں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فوقیت رکھا، فوقیت ہے اسی لیے سجدہ کروایا، فوقیت ہے اسی لیے سجدہ کروایا، اعلیٰ بنایا اسی لیے سجدہ کروایا، اس لیے اس سے پتا چلتا ہے کہ انسان اعلیٰ اور افضل ہے، تمام مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ حضرت انسان ہے، تو اللہ احکم الحاکمین ہے، اس کو معلوم ہے کتنا کھانے کی ضرورت ہے، وہ سمیع علیم ہے، سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے۔ آپ بولیں گے مولوی صاحب ہم بھی تو سنتے اور جانتے، اللہ میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ ارے ہم جب سنے تو آپ کہیں تو میں سنوں، ادھر سے ایک آدمی بولے تو سنوں، ادھر سے بولے تو سنوں، لیکن اگر پورے صاحب گنج ایک مرتبہ بیک وقت کہے تو
میں نہیں سن سکتا، میری کان اجازت نہیں دے سکتے۔ اللہ وہ احکم الحاکمین ہے، وہ سمیع ہے۔ جب جو ہے پہاڑ والا پہاڑ کی ذرات پکارے تو پہاڑ کی آواز سنے، درخت پکارے تو درخت کی آواز سنے، مچھلی پکارے تو مچھلی کی آواز سنے، ہوا کی گڑگڑاہٹ کی آواز سنے، ہوا کی جو ہے مقصد پہچانے، وہ ساری چیزوں کی آواز بیک وقت سنے۔ انسان پکارے تو سنے، جنات پکارے تو سنے، زمین پکارے تو سنے، پہاڑ پکارے تو سنے، آسمان پکارے تو سنے، دریا پکارے تو سنے، بچہ روئے تو جانے، بارش ہو تو ساری چیزوں کو بیک وقت سب کی فریاد سنتا ہے۔ ملاؤں کا بھی، پنڈتوں کا بھی، مسجد میں چلا رہا ہے تو بھی، کوئی گھر سے نیچے آ رہا ہے تو بھی، گاڑی کے نیچے آ رہا ہے تو بھی، سب کی برابر سنتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سمیع ہے، سب چیزوں کا بیک وقت سنتا ہے، سب کا بیک وقت سنتا ہے۔ یہ صفت کسی کے اندر نہیں ہے۔ ہم سنتے ہیں 10 یا 5 آدمی کا برابر سن سکتے ہیں، لیکن سب کا، سارے کائنات کا، کل چیزوں کا ایک وقت میں نہیں سن سکتے۔ اور وہ السمیع العلیم، اور سب کے بارے میں جانتے بھی ہیں، سب کے بارے میں جانتے بھی۔ ایک انسان پر نہیں، ایک انسان آنکھ میں تکلیف اس کو بھی جان رہا ہے، آنکھ سے آنسو اس کو بھی جان رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، بلک رہا ہے، چل رہا ہے، تڑپ رہا ہے، کس کو کھانا نہیں، کس کو پینا نہیں، کس کو بیماری ہے، کس کی پیٹ میں درد ہے، وہ ساری چیزوں کو بیک وقت جانتا ہے۔ اسی لیے وہ احکم الحاکمین ہے، اللہ رب العزت ہے، وہی وہ خدا ہے۔ سنتے تو ہم، لیکن اس جیسا نہیں، سب کی برابر نہیں سن سکتے۔ ایک ابھی ڈیبیٹ ہوا تھا، آپ کو معلوم ہوگا، جاوید اختر کا اور مفتی شمائل عبداللہ ندوی کا۔ اللہ پر بولا بھی اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے۔ ایک بزرگوں سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ ہے کہ نہیں، بولا ہے، بولا دکھتا کہاں ہے، بولا ادھر آ۔ اس کے پاس گیا، ایک تو پتھر تھا، زور سے مارا، وہ چلانے لگا، ارے یہ کہاں کی ہے حضرت، ارے ہم تو پوچھ رہے تھے اللہ کہاں ہے کہ نہیں ہے، تو آپ پتھر دے مارے۔ بولے پتھر نہیں دے مارے، بلکہ آپ کا جواب دیا۔ بولا جواب، حضرت یہ جواب کیسے ہوا، یہ تو سمجھ میں نہیں آیا۔ بولا آپ کو چوٹ لگا ہے، بولا ہاں۔ کہاں ہے، بولا یہاں چوٹ لگا ہے۔ بولا دیکھا، بولا گئی چوٹ دکھتا ہے کہاں، بولا یہ معمولی سی چیز چوٹ نہیں دکھ سکتا تو وہ احکم الحاکمین اللہ تعالیٰ کیسے دکھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے دکھ سکتا ہے۔ یہ مناظرہ بہت پہلے سے ہو رہا تھا، اور جانتے جاوید بھائی کون ہے؟ ہمیشہ ایک چیز یاد رکھنا ہے کہ جو ہے، ہمیشہ ایک چیز یاد رکھنا، ہمیشہ ایک چیز یاد رکھنا، نہ کبھی دولت پر اترانا، نہ کبھی علم پر اکڑنا، نہ کبھی جو ہے اپنے جائیداد پر اکڑنا، نہ کبھی اولاد پر اکڑنا۔ اگر تکبر آ جاتی ہے تو ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ جانتے جاوید بھائی کون ہے، آپ کو معلوم ہے؟ فضل حق خیرآبادی کا پوتا ہے۔ کون؟ فضل حق خیرآبادی کا پوتا، وہ بہت بڑے علماء میں سے ہے، لیکن علم کا قدر ختم ہوتے گئے، آج یہ نوبت آئی کہ مرتد ہو گیا، کفر ہو گیا، مرتد تک نوبت آ گئی، کفر تک کا نوبت آ گیا۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ اور مناظرہ ہوا تھا، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے۔ کس سے ہوا تھا؟ پنڈت دین دیال سے، دیانند سرسوتی، پنڈت دیانند سرسوتی ایک پنڈت تھا، اس سے مناظرہ ہوا تھا۔ بولا حضرت
اللہ نے بچہ کو پیدا کیا اور مر گیا. جب پیدا کرنا تھا تو رکھا کیوں نہیں؟ جب نہیں رکھنا تھا تو پیدا کیوں کیا؟ سوال سمجھے. فرمایا کہ اگر اللہ کو بچہ کو پیدا کرنا مقصود تھا تو رکھا کیوں نہیں؟ ابھی ترنت پیدا ہوا اور ترنت مر گیا، یہ مرا کیوں؟ پیدا ہوا تو رکھا کیوں نہیں؟ رکھنا نہیں تھا تو مارا کیوں؟ پیدا کیوں کیا اس کو؟ بڑا خوبصورت جواب دیا. اس لیے فرمایا کہ ہمارے بزرگان دین بڑے خوبصورت ہے. ان کی جواب جب نکلتی ہے تو صدائے میں پھول کی طرح گونج جاتا ہے. ایک دلوں پر چھاپ چھوڑ کے جاتا ہے، دلوں پر چھاپ چھوڑ جاتا ہے. فرمایا کہ جب بچہ دنیا میں پیدا ہوا اللہ نے ایک جنت بنائی، بے حساب جنت. اس کا بلا حساب و کتاب جنت چلا جاتا ہے. اور وہ کون ہے؟ بچہ. تو فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتے ہیں اور پھر مر جاتا ہے تو اس کے لیے بھلائی یہ ہوا کہ وہ جنت میں بلا حساب چلا گیا. اور اس کی ماں باپ جو روتی رہتی ہے، چلاتی رہتی ہے، گاتی رہتی ہے اور پھر صبر کرتا ہے. اللہ نے فرمایا بچے مائے اور پھر چلے گئے، اس کی وجہ سے اس کو جنت میں بلا حساب بھیج دیا. اور ماں نے مرنے کے بعد صبر کر لیا، میں ماں کو بھی جنت میں ڈال دیا ہے. اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے. اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے. اس لیے فرمایا کہ اس جہان میں اگر ہے، اس دنیا کے اگر ہے، اندر ہے، تو ہمیشہ جو ہے غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیوں یہاں پر آئے. بھائی دنیا میں ہمیں آنے کا تو کچھ مقصد ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کہ بلا مقصد، ارے بلا مقصد کچھ ہوتا ہے کیا؟ بلا مقصد ایک انسان اسٹیشن چلا جائے، بلا مقصد ایک انسان قبرستان چلا جائے، بلا مقصد ایک انسان یہاں سے بمبئی چلا جائے، بلا انسان جو مقصد اگر کوئی جو ہے یہاں سے ہاوڑا چلا جائے، کوئی اگر پوچھے کہ حضرت یہاں کیوں آئے، بولے کوئی سی آ گیا، کوئی مقصد نہیں. اسٹیشن میں جا کے گھومے گا ادھر ادھر، پولیس آ کے پوچھے گا بھیا کیا کام ہے، بولا کوئی کام نہیں، بلا مقصد. بولا رہے نکال دو ڈنڈا، داڑتا تو لگا دو، اس کو لگانا شروع. بولے بلا مقصد. ارے بھائی بلا مقصد اسٹیشن پہ کون آتا ہے بھائی؟ اس کی پٹائی جب شروع کیے اس کا ہوش جو نکل آئے گا، نہیں آئے گا، ہوش عقل ٹھکانے آ جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات پیدا کی، یہ آسمان بچھایا، یہ سمندر ہے، یہ ساری چیزیں بلا مقصد ہے. ساری چیزیں بلا مقصد نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرمایا کہ ساری چیزیں بلا مقصد نہیں، میں نے انسان کو بنایا، اس کو خوبصورت بنایا اور جہان کو سجایا. یہ ساری چیزیں میں نے انسان کے فائدے کے لیے بنایا. جتنی چیزیں دنیا کے اندر ہے یہ ساری چیزیں انسان کے لیے ہیں. اچھا ایک بات بتاتا چلو میں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جب سے بنائی اس کا ڈیکوریشن ہوا کیا؟ اس کی سجاوٹ کہیں ہوئی؟ ایک مرتبہ بنا دی تو بن گئی، ایک مرتبہ بنا دی تو بن گئی. ایسا تھوڑے ہے کہ اس سال جو ہے اللہ تعالیٰ پینٹ لگا رہا ہے، ایسا تھوڑے ہے کہ اس سال جو یہاں پر اللہ تعالیٰ درخت لگوائے گا، اللہ تعالیٰ ایسا کرا. ویسا کچھ نہیں، ایک مرتبہ بنایا، فرمایا کہ زمین ایسے ہی چلتی رہیں گے، کہیں ہریالی ہوگے گا، کہیں جو ہے سبزی ہوگیں گے، کہیں خوبصورت، ساری چیزیں کو، ساری کائنات کو اللہ نے سجایا اور بہت خوبصورت بنایا.
انسان جب دنیا کے اندر آتا ہے نا تو جانا نہیں چاہتا. یہاں جب آتا تو جانا ہی نہیں چاہتا. انسان جب یہاں دنیا کے اندر آتا تو نہیں جاتا, بولتا نہ بھیا کچھ بھی کر لو ہم جانے کو تیار نہیں. اگر کوئی بولتا بھی ہوگا ارے یار چھوڑ نا موت آ جائے گی, لیکن وہ سرسری نگاہ سے بولتا ہے, صحیح سے نہیں بولتا. کسی بوڑھے آدمی کو بول دیجئے گا نا اچھا مر جائیے گا تو اب کیا ہوگا, ہم مر جائیں گا. ایک مثال دیتا ہوں میں. پہلے میں جو ہے نا کچھ لکڑی کا کام کرتا تھا, اس کا اوزار گول گول ہوتا ہے تو پٹانے ہم لوگ جاتے تھے. ایک مرتبہ ان سے میں نے پوچھا, بیٹھے تھے پیٹ رہا تھا, لوہار تھا وہ پیٹ رہا تھا. پیٹتے پیٹتے میں نے ان سے پوچھا کہ چچا یہ کام کسی کو سکھایا کہ نہیں؟ بولا کہ نہیں اب تک تو نہیں سکھایا. تو ہم بولے کہ کسی کو اگر سکھا دیتے تو بہت اچھا ہوتا. بولے وہ کیوں؟ اگر سکھا دیتے تو وہ دکان کھول لیتا بغل میں, اس لیے نہیں سکھایا. بولا اگر ہم بولے اگر مر جائیں گے تو؟ بولے ہے یہ کیا بولے آپ, خبردار یہ مت بولنا ہم مر جائیں گے کا. ارے اتنا وہ غصہ ہو گیا بیچارہ, ہم کو لگا کہ تقریباً 80 سال کا عمر کا غیر مسلم تھا. اتنا غصہ ہو گیا کہ آپے سے باہر ہو گیا. ایک لڑکا تھا اس کو موبائل دیا, چھوڑو یہ بات سارے چھوڑو, موبائل دیکھو چچا. تو موبائل دیکھنے لگا پھر پیٹنے لگا. تو دنیا سے جب دنیا میں آ جاتے یہ جانا نہیں چاہتا, دنیا میں آ جاتے جانا نہیں چاہتا. سب جھوٹوں پر یقین کرتے, جھوٹوں پر بیسی یقین کرتے, سچ پر بہت کم یقین کرتے. ایک مولانا صاحب اگر مسجد سے آ جائے نا, بولا جنت مفت میں ملتی ہے. بولا کہاں پہ؟ مسجد میں. چلو. بولا کہ نہ یہ نہیں ہو سکتا, نہیں جا سکتے. سمجھاتے سمجھاتے مولانا کی زبان گر جاتی ہے. تبلیغ والے کبھی کبھی غصہ ہو کے چلے جاتے چھوڑ کر کے, لیکن اس کے بیچارے کے دل میں بات نہیں آتی. وہ مرنا کوئی چاہتا نہیں, اپنے گھر چھوڑنا نہیں چاہتا, یہاں کے قالین چھوڑنا نہیں چاہتا, یہ مکان چھوڑنا نہیں چاہتا, یہ دکان چھوڑنا نہیں چاہتا, یہ گھر چھوڑنا نہیں چاہتا. بھلے وہ تکلیف میں پس رہا ہو, تکلیف میں پس رہا ہو, آنکھ سے آنسو نکل رہا ہو, دن میں روئے رات میں روئے, کھانا نہیں مل رہا ہو, لیکن موت کے لیے تیاری نہیں ہے. جھوٹوں پر یقین کرتا ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں انشاءاللہ, اس کے بعد قاری رضی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, نعت بھی ہو جائے گا تو مزہ آ جائے گا تھوڑا سا. ایک آدمی جو گدھا بیچنے چلا. کیا بیچنے چلا؟ گدھا بیچنے چلا. وہ گدھا لیے, بڑا دبلا پتلا گدھا تھا. گدھا رسی پکڑے ہوئے جا رہا تھا. اب جو ہے بادشاہ ملا, وزیر ملا, تو پوچھا کہ یہ کہاں لے جا رہے ہو گدھا کو؟ بولا ارے بیچنے لے جا رہے. بولا کہ ارے یہ تو بہت دبلا پتلا بھیا, کیا قیمت رکھا ہے؟ بولا اس کا قیمت 200 دینار ہے. بولا 200 دینار اس کا قیمت؟ یہ تو 20 دینار کے لائق بھی نہیں ہے. 200 دینار تو دور کی بات, کیا خاصیت ہے؟ بولا ارے خاصیت ہی ہے تبھی نہ 200 دینار ہے. بولا خاصیت ہے اس کے اندر؟ بولا ہاں خاصیت ہے. بولا کیا خاصیت ہے؟ بولا خاصیت یہ ہے جو اس کے اوپر بیٹھتا اس کو مکہ اور مدینہ سیدھا دکھتا ہے. کیا بولا؟ جو اس پر بیٹھتا ہے سیدھے مکہ مدینہ دکھتا ہے. بولے ہے نہ پاسپورٹ کی ضرورت, نہ پیسے کی ضرورت, ڈائریکٹ مکہ مدینہ سامنے دکھتا ہے. بولا ہاں. بادشاہ نے بولا تب تو خرید لینا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ خرید لینا چاہیے. تو بولا کہ لیکن ہم آزما کے دیکھیں گے. بولا کہ حضرت آزما کے دیکھیے نا. ارے آزمائیں گے تو ہی نا قیمت اس کا ہوگا. بولا ٹھیک ہے آزما کے دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے اپنے وزیر کو جب بولا چڑھ کے دیکھو, دیکھو مکہ اور مدینہ دکھتا کہ نہیں ہے. تو اس آدمی نے بولا کہ ہاں بھائی دیکھو, اس میں جو ہے نا جو جھوٹا رہتا ہے, جو مکار رہتا ہے,
جو دغا باز رہتا ہے اس کو نہیں دکھتا، گدھے پہ جب بیٹھا نا، اب گدھے پہ کہیں مکہ اور مدینہ دکھے گا؟ نہیں نہ دکھے گا، وہ دکھ رہا ہے ادھر ادھر دکھ رہا ہے، آنکھ بند کر دکھ رہا ہے، نہیں دکھ رہا ہے۔ اب یہ پھر سوچا کہ اگر ہم بول دیں کہ نہیں دکھ رہا ہے تو ہماری بے عزتی، بادشاہ سوچے گا یہ تو چور ہے بھائی، اسی لیے نہیں دکھا، ارے یہ تو بہت بڑا فراڈ ہے اس لیے اسے نہیں دکھا۔ بولا دکھ رہا ہے؟ بولا ہاں حضرت پورا کلیئر دکھ رہا ہے، ادھر مکہ ہے ادھر مدینہ ہے، بڑا کلیئر دکھ رہا ہے۔ بولا ہاں بڑا کلیئر، بولا بڑا کلیئر دکھ رہا ہے، ارے باپ تب تو لے لینا چاہیے۔ بولا کہ حضرت آپ بھی معائنہ کر سکتے ہیں؟ بولا ہاں ہم بھی کر لیں گے۔ تو وزیر کو اتارا، خود بھی گدھے پہ سوار۔ اب جب گدھے پہ سوار ہوا، جب مکہ مدینہ دکھنے لگا تو نہیں دکھنے لگا، تو وہ تو کہا، بادشاہ نے سوچا ارے یار اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ اگر ہم نہیں بتائیں گے مکہ دکھ رہا ہے مدینہ دکھ رہا ہے تو سب عوام بھی بولے گی یہ چور گھوٹالہ ہے، یہ بہت بڑا جو ہے فراڈ آدمی ہے، یہ بادشاہ نہیں سب کا چوری کر کے کھایا، تو تب تو نہیں دکھ رہا ہے۔ اس نے بولا ارے واہ یہ تو بالکل کلیئر دکھ رہا ہے، سامنے دکھ رہا ہے، اس کو خرید لیا۔ تو ہم آج جو ہے ایسے ہی ہیں، اس دنیا میں سوار ہے، دنیا کی ساری چیزیں دکھتی ہیں، جنت نہیں دکھتا، دنیا کی ساری چیزیں دکھتی ہیں، آخرت نہیں دکھتا، دنیا کے چھوٹے بچے پر یقین ہو جاتا ہے لیکن قرآن کے الفاظ پر یقین نہیں ہوتا، دنیا کی سارے چیزوں پر یقین ہوتا ہے، مسجد کے مصلی پر یقین نہیں ہوتا، دنیا کی سارے چیزوں پر یقین کر لیتا لیکن مسجد کے امام پر یقین نہیں ہوتا، دنیا کے سارے چیزوں پر یقین کرتا لیکن علماء کرام پر یقین نہیں ہوتا، یہ ساری چیزوں پر یقین کرتا لیکن علماء پر نہیں، علماء پر کرے گا نہیں، علماء پر یقین نہیں کرتا۔ ہمیشہ یاد رکھنا یہ دنیا جو ہے نا، یہ دنیا جس میں ہم لوگ ہیں، ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ سب دن اسی میں رہیں گے، سب دن اسی میں رہیں گے، نہیں جائیں گے نہ، ہر حال میں جانا ہی پڑے گا، مان نہ مان میں تیرا مہمان، جب آتی ہے نا موت، مان نہ مان میں تیرا مہمان۔ اب آپ بولیں گے نہیں ہم مرنا نہیں چاہتے، بولا نہ سننے والا نہیں، بس ہو جاتی، موت آتی ہے بہت بڑی چیز ہے۔ ایک جو ہے مقولہ میں سنا دیتا ہوں، بہت آدمی اس کو حدیث بولتے ہیں، بہت کبھی جو ہے نا بڑے بڑے آدمی بھی حدیث اس کو بول دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے مقولہ؟ الموت جسر یرسل الحبیب الی الحبیب، یہ حدیث نہیں ہے، مقولہ ہے بزرگوں کا۔ مظاہرہ کی کتاب ہے، اس میں لکھا کہ جو ہے مقولہ بزرگان دین کا ہے، الموت جسر یرسل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے، ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملاتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، اگر یہاں پر جو ہے یہ جیسے یہ پل ہے، یہ اگر یہاں سے آدمی یہاں جانا چاہے پل پہ چڑھنا پڑے گا، چڑھنا پڑے گا۔ تو الموت جسر، موت ایک پل ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب، ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملاتا ہے۔ ایک دوست کون ہوا؟ انسان، انسان اللہ کا دوست ہے۔ بھائی محبت کرنا ہو تو کس سے؟ اللہ سے، اللہ سے محبت کرنا جائز ہے، جتنا چاہو کر سکتے۔ ایک انسان ہوتا ہے مسجد میں بیٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ جو اللہ سے مناجات کرتا ہے، اپنی گناہ پر روتا ہے، اپنی کمزوریوں پر روتا ہے، اللہ سے مناجات کرتا ہے، ہر وقت روتا ہے، کبھی جو ہے کھڑے قیام میں روتا ہے، کبھی سجدے میں روتا ہے، کبھی جو ہے اپنے پیشانی کو رگڑتا ہے، پھر روتا، پھر رگڑتا، پھر روتا، فرماتے اے میرے پروردگار، اے میرے بار الہ، یا اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کر دو، میں گنہگار
गुनहगार बंदा, हम जैसे गुनहगार कोई नहीं, हम जैसे आसी जो है खताकार कोई नहीं, हम गुनहगार बंदे खूब रोते 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 ये गिर जाती, आंख में छाले पड़ जाते, जबान खुश्क हो जाती, वो तर्क हो जो है जबान जो खुश्क हो जाती, हर वक्त अल्लाह से जो है हर वक्त जो है अल्लाह से क्या कहते सामने रोते रहते, अपनी कमजोरियों को पेश करते, गुनाह सामने रखते, रोते रहते। उसको न ठंडी न गर्मी, न ठंडी न गर्मी, किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, न ठंडी का फर्क पड़ता न गर्मी का फर्क पड़ता, वो सिर्फ अल्लाह का ध्यान किए होता है, उसको दुनिया से कोई चीज नहीं हटा सकता। अल्लाह ने फरमाया जब शैतान को दुनिया से जन्नत से दुनिया में उतारा, अल्लाह ने उसको मार के भगाया, किसको? शैतान को, इब्लीस को, जिन्नात को। जब अल्लाह ने मार कर भगाया तो क्या बोला कि इजाजत दो चंद चीजों का, चंद चीजों का इजाजत दो। बोला क्या क्या चीज बताओ? बोला कि इजाजत दो कि मैं इंसान को बहकाता रहूं। बोला क्या इंसान को बहकाना चाहते हो? बोला हाँ। हम जन्नत में नहीं गए, ये हसद शुरू से है। उस वक्त जो है जब इंसान जन्नत में थे, फिर जन्नत निकाले, फिर जन्नत में जाएंगे। उस वक्त शैतान ने कहा हम जन्नत से निकाले गए, हमारी तजलील हुई, हमारी जो है जिल्लत हुई, इसलिए जो है ए अल्लाह चंद चीजों का मोहलत दो, मैं इंसानों को जो है जन्नत से निकाल दूंगा। बोला बोलो बोलो हम देंगे आपको। बोला मैं इंसान को बहकाना चाहता हूं। बोला बहकाओ। जो मेरा बंदा होगा नहीं बहकेगा। इंसान जो शैतान इंसान के सारे जिस्म में घूमता है, इंसान के सारे जिस्म में, खोपड़ी में घुस जाता, वो खोपड़ी खराब कर देता है, कान में घुस जाए कान खराब कर देगा, वो पूरा जिस्म में दौड़ करते रहता है शैतान। फरमाया कि जो है जहां इंसान को बहका, सबको बहका सकता है, लेकिन मेरा जो खास बंदा होगा, जो मेरा करीबी होगा, जो मेरा रफीक होगा, जो मेरा दोस्त होगा, उसको कोई हटा नहीं सकता। जाओ कोशिश कर लो। बोला इजाजत है? बोला इजाजत। बोला और एक चीज का इजाजत दे दो। बोला क्या चीज? बोला कि जो है आप अपनी शक्ल इख्तियार करने की इजाजत दे दो। बोला जा, ये भी मैं दे दिया, अल्लाह की शक्ल इख्तियार कर लो, जा। अच्छा अल्लाह की शक्ल किसी ने देखा का है? अल्लाह की शक्ल किसी ने देखा? कैसा है? नहीं देखा ना। हमारे इस आंख में आ ही नहीं सकता, हमारे कान उसकी आवाज सुन ही नहीं सकता, ये सारे अंदर कैपेसिटी है ही नहीं। आप बोलें कैपेसिटी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा ये मोबाइल लीजिए, इसका पिन लगाइए और डायरेक्ट जो बड़ा आता रहा था उसमें लगा दीजिए आप, मोबाइल का पता भी नहीं चलेगा, बम की तरह उड़ जाएगा। हर एक के बनाने वाले की कैपेसिटी बनाई है अल्लाह ने। इंसान की ये कैपेसिटी यहां बनाई नहीं कि दुनिया के अंदर वो अल्लाह को देख सके। मूसा अलैहिस्सलाम के कौम ने यही तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था, ए मूसा मैं जो है अल्लाह पर ईमान लाऊंगा, आपके खुदाओं पर ईमान लाऊंगा, लेकिन शर्त ये होगा कि मैं खुदा को देखना चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया ना रे बाबा, ये नहीं हो सकता। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे परवरदिगार मेरी कौम तो जिद कर रही। अल्लाह ने फरमाया ये नहीं हो सकता। बोला मेरी कौम जिद कर रही है, अगर नहीं दिखाएंगे तो फिर ईमान नहीं आएगा। फरमाया कि ठीक है, तू अपने नौजवानों को तैयार कर लो। तैयार कर लिया, सिर्फ अल्लाह की तजल्ली जाहिर हुआ था, सारे के सारे गिर पड़े।
اللہ کی تجلی ظاہر ہوا، سارے کے سارے گر پڑے، سب جو ہے بے ہوش ہو گئے، سب مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہوش آیا نا، جب ان کو 40 کو دیکھا کہ یہ سب ختم ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے پروردگار، ہم تو آپ کو دکھانے لائے تھے، ان کے ایمان مضبوط کرنے لائے تھے، اس کو جو ہے ایمان والا بنانے لائے تھے، یہ سب تو مر گیا، اب تو بیکاری ہو گیا۔ تو پھر فرمایا چلو اچھا ٹھیک ہے، میں اسے زندہ کرتا ہوں، ہو گیا، اس میں آ گیا۔ اللہ کی یہ چیزیں کیپیسٹی دیکھنے کے اندر نہیں ہے دنیا کے اندر، ہاں انسان دیکھے گا مرنے کے بعد۔ وہی تو فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، یہ دوست جب جو ہے اپنے دوست کے پاس جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائے گا، اور وہ پل کیا ہے؟ موت۔ وہ پل کیا ہے؟ موت۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، وہ پل کیا ہے؟ موت ہے۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا، اس وقت جو ہے انسان کو 100/100 نمبر اس آنکھ کی کیپیسٹی بڑھا دی جائے گی، دماغ جو ہوگا 100% ہوگا، ساری چیزیں مضبوط ہوگی، ساری چیزیں مضبوط ہوگی۔ تو کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہاں سے ختم ہو گیا۔ پھر اٹھا اور اس کے قوم مانی، تو شیطان نے کہا کہ میں اللہ کو دیکھنا چاہتا، اللہ کی جو ہے آپ کی شکل اختیار کر سکتا ہوں؟ بولا ہاں اختیار کر لو، جا کر لو۔ بولا میں آپ کی شکل بتا کے لوگوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا خبردار، کوئی جو ہے آپ کی بہکاوے میں نہیں آئے گا جو میرا بندہ رہے گا۔ کتنے بڑے کوشش کر لو تم جو ہے انسان کو بہکا ہی نہیں سکتے۔ جو میرا محبوب بندہ ہوگا، میرے رفیق محبت کرنے والا ہوگا، تم اس کو دنیا سے کتنا بھی بہکا لو نہیں بہکا سکتے۔ بولا ہے؟ بولا نہیں۔ بولا ایک چیز کی اور اجازت دو۔ بولا کیا؟ بولا کہ نبی کی شکل اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے بولا نہ، یہ نہیں ہو سکتا، ہماری شکل اختیار کر لو، انسان کے اندر گھوم جاؤ، سارے دنیا کا خلا میں تم سیر کرو، سب کو بہکانا چاہو بہکا لو، لیکن نبی کی صورت، نبی کی شکل تو اختیار نہیں کر سکتا۔ نبی کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ اسی لیے فرمایا کہ جب کوئی آدمی کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، ہم تو درود نہیں پڑھ رہے، بھول گئے، اس یتیموں کے مولا، خانماؤں کے مولا، چاراگیروں کے ترجمان، رشہاروں کے سہارا، اخوت کے بانی، رحمت ربانی کا پتلا جناب نبی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت کم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے درود پڑھنا بھول گئے۔ درود و سلام ساری چیزیں بھول گئے، ہمارے ذہنوں سے نکل گیا، اور نبی کی محبت ہمارے دلوں سے کم ہو گیا۔ فرمایا کہ درود کی کثرت کر لو۔ اس لیے جو ہے جو مائیں بہنیں سن رہی ہیں اس سے میں کہہ رہا ہوں، جو یہاں بیٹھے اس سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ درود کی کثرت رکھو۔ رات میں جب سونے جاتے ہو تو موبائل لے کر کے مت سویا کرو، یہ جو ہے تمہیں جہنم میں پہنچا دے گے، بلا ضرورت جہنم میں لے جائے گی۔ جب سونے لگو تو درود شریف جو ہے ایک تسبیح اٹھا، درود شریف پڑھتے رہو، لا تعداد پڑھو۔ جب لا تعداد پڑھو گے تو فائدہ کیا ہوگا آپ کو معلوم ہے؟ اس یتیموں کے مولا، خانماؤں کے مولا، چاراگیروں کے ترجمان، رشہاروں کے سہارا، اخوت کے بانی، رحمت ربانی کا پتلا جناب نبی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوگا، اور اگر نبی کی دیدار خواب میں ہو گئی تو سمجھو کہ وہ حقیقت میں دیدار ہو گیا۔ ان کی شکل جب شیطان بنا ہی نہیں سکتا، ان کی شکل جو شیطان اختیار نہیں کر سکتا، اگر خواب میں بھی شکل جو ہے نبی کی آ گئی تو جو سمجھو لو کہ شیطان اس کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، نبی کی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ جامع مسجد دلی کا بنا آپ کو معلوم ہے نا، وہاں پر ابھی آپ کبھی گئے ہوں گے، وہاں پر ایک حوض ہے وضو کے لیے، ایک
حوض ہے وہ کس نے بنایا؟ شاہجہاں بادشاہ نے. کس نے؟ شاہجہاں بادشاہ نے. فرمایا کہ جب بنوا رہا تھا، جب حوض بن کے تیار ہو گیا تو خواب میں دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے حوض پر وضو کر رہے. 12 بجے کے بعد رات ہے. دیکھا کہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض پر آ کر کے وضو آ رہے اور پوری جگہ معطر ہو گئی ہے، سب خوشبودار ہیں. جیسے ہی نیند کھلی، آنکھیں ملا بھی نہیں، ڈائریکٹ مسجد کے اندر گئے. جب وہاں مسجد کے اندر گئے، جس جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر وضو کر رہے تھے، وہ جگہ ایک دم بالکل تر و تازہ لگے، کوئی ابھی وضو کر کے یہاں سے نکلا ہے. اور وہ جگہ بالکل معطر خوشبودار تھے. بادشاہ تو تھے، اسی لیے جو ہے حکم دے دے گا کہ اس جگہ جو ہے گھیرا لگا دو. آج بھی جاؤ جامع مسجد، آج بھی وہاں گھیرا موجود ہے. آج بھی وہ گھیرا موجود ہے. تو شیطان کو بھی نبی کی صورت اختیار کرنے کی طاقت اللہ نے نہیں دی. اللہ کی صورت اختیار کر لیتے. ایک واقعہ سنا تھا، اس کے بعد بات ختم. ایک جو ہے ایک بزرگ تھے. ہمیشہ یاد رکھنا، کچھ پڑھے لکھے، کچھ بغیر پڑھے لکھے، دونوں میں فرق ہوتا ہے. اگر انسان پڑھ لے تو نور علی نور، نور علی نور. علی بھائی ایسا نور کہ سونے پر سہاگا ہو جائے گا اگر پڑھا ہوا عبادت گزار بن جائے تو. ایک عبادت گزار تھا، ایک مرتبہ جو ہے شیطان اور جو ہے شیطان میں ملاقات ہوئی. تو فرمایا کہ انسان کو کیسے بہکاتا ہے؟ بولا یار بہت آسان ہے انسان کو بہکانا. بولا بہت آسان. بولا ہاں. بولا ہاں ایک ہی آدمی کو بہت بھاری ہوتا ہے اگر عالم ہو تو، جاہل ہے تو بس ترنت 2 منٹ میں پٹا جاتا ہے. بولا ہاں. بولا 2 منٹ بھی نہیں لگتا. بولا چلو. بولا ٹھیک ہم دیکھنا چاہتے ہیں. دونوں چلے. چلتے 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 جو ہے ایک عابد کے پاس پہنچا جو 100 سال سے اللہ کی عبادت کر رہے تھے، عبادت میں لگے ہوئے تھے. وہاں گئے، سلام کیا. بزرگوں کے شکل میں جنات گئے جو ہے گئے. شیطان ایک دم بڑی بڑی لمبی داڑھی، آنکھ کی بھویں لٹکی ہوئی، پورا سفید سرخ معلوم ہو رہا تھا. جب گئے بولا السلام علیکم حضرت. بولا وعلیکم السلام. بولا کہاں سے آئے ہو؟ بولا ارے ہمیں اللہ نے بھیجا ہے. آپ اللہ کی اتنی عبادت کیے، اتنی ریاضت کیے، اتنے سجدے کیے، اللہ آپ سے راضی ہو گیا. اللہ نے کہا کہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. کیا کہا؟ دیدار کرنا چاہتا ہوں. بولا اللہ نے بولا دیدار کرنا چاہتا ہوں. بولا ہاں. بولا بڑی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے اللہ بلائیں گے ہم جائیں نا، اللہ بلائیں گے راضی خوشی سے جائیں گے، بس جانا چاہیے چلیں گے. بولا ٹھیک ہے بھائی چلیں گے چلیں گے. اس کے بعد جو ہے بولا کہ یہ جو ہے نا دیکھیں یہ کٹوری ہے، سونے کا ہے. کس کا ہے؟ سونے کا کٹوری ہے. بولا کہ میں جبریل امین ہوں. فرشتہ وہ کون بولا؟ شیطان. میں جبریل امین ہوں، اللہ نے یہ سونے کا کٹوری دیا اور فرمایا کہ پہلے دودھ پیئیں گے تب نہ میرے پاس آئیں گے. ہاں خبیث کہے کا، تو بہت بڑا خبیث معلوم ہوتا رہے، تو شیطان معلوم ہوتا رہے. اس لیے کہ انسان کے لیے جو ہے سونا حرام ہے، اور تو سونے کے پیالہ لایا ہے. پتا چلتا ہے کہ تو بہت بڑا خبیث ہے، تو کوئی شیطان ہے، تو کو دھوکہ دینے کے لیے مجھے آیا ہے. اور تو کیا بولتا میں جبریل امین ہوں. بولا ہاں. اللہ ملاقات کرنا چاہتے. بولا ہاں. تو بولا کہ اچھا یہ بتاؤ عام آدمی کے پاس کبھی جبریل امین آتے ہیں کیا؟ ارے جبریل امین تو انبیاء کے پاس آتے تھے.
ہے تو لگتا بالکل شیطان ہے. وہاں سے بھاگا, چلو 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 بھاگا. دیکھا ہم بتائے تھے نا کہ عالم ہوگا تو کتنا پریشانی ہے. وہ ایک جاہل کے پاس جو پہنچے وہ عبادت گزار تھا. وہاں گیا تو پھر اس نے سلام کی, بزرگوں کی شکل اختیار کیے ہوئے تھے, اس نے لگے لگائے سلام کیا, السلام علیکم. بولا وعلیکم السلام. بولا کون؟ بولا میں جبریل امین ہوں. بولا کہاں سے آئے ہو؟ بولا کہ اللہ نے بھیجا. بولا ہے اللہ نے بھیجا؟ بولا ہاں. بولا تو تب تو چلیں گے. بولا ہاں چلنا, اللہ نے بولا ہے. بولا ٹھیک ہے. سونے کا پیالہ لایا. بولا اس میں کیا ہے؟ بولا پہلے دودھ پینا نہ پڑے گا. بولا لا جلدی لا. وہ جلدی لایا, پھٹ سے پینا شروع کر دیا. اسے اس کے بعد جو ہے وہ لایا ایک گدھے کو, پیچھے سے لایا گدھے سے. گدھا تھا اس میں جو ہے یہ بولا کہ یہ براق ہے, اس پہ چڑھ کے چلنا ہے. کیا بولا؟ یہ براق ہے, اس پہ چڑھ کے چلنا ہے. دودھ پینے کے بعد اسے چلتے گئے. جب دیکھا کہ مشہور نالی جہاں پر پورے محلے کا گندگی پھینکتا تھا, وہاں گدھا اس کو الٹا ڈالا. وہ کیا کر دیا؟ الٹا ڈالا. وہ گدھا میں ادھر گرا, لت پت گندگی سے لت پت. شیطان نے کہا اچھا یہ بتا, دیکھا کتنا آسان تھا مجھے. عالموں کو بھکانا بہت مشکل, جاہل کو بھکانا 2 منٹ میں ہوتا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہاں کے اندر ہمیں بھیجے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بھیجے ہیں. صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے. اچھا یہ مضمون تو چلتا بنا. اب ہم سوچتے ہیں کہ لگے لگائے ایک مضمون اور ہو جائے. اصل ہم بات کچھ اور کرنا چاہ رہے تھے. یہ ہم جب شروع کیے نا ٹائم ہی پتہ نہ چلا جاتا. 36 منٹ ہو گیا. 7 بجے آجانی ہے شاید, میرے خیال 7 بجے نا, 7 بجے آجانا ٹائم ہونے والا ہے. بھئی آج جو ہے کئی تاریخ ہے؟ 29 ہے. کل 30, پرسوں 31, اس کے بعد 1 جنوری. کیا ہے؟ 1 جنوری ہے. بھئی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں رہتے دنیا والوں کو. بھئی 1 جنوری جو آ رہی ہے, اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 1 جنوری کو ابھی آپ موبائل چیک کریں گے نا, ہیپی نیو ایئر پورا بھرا ہوا ملے گا. ادھر سے وہ, ادھر سے وہ, ادھر سے وہ, ادھر سے وہ. جو لڑکی سوئی ہوئی تھی وہ بھی جگ گئی ہے, سب بھیجنا شروع کر دیا. ہیپی نیو ایئر, ہیپی نیو ایئر پوری جگہ پھیلا ہوا. اجڑا پڑھا لکھا اردو لاتا ہے کیا, نیا سال مبارک ہو, نیا سال مبارک ہو, سب لگے لگائے. یہاں تک تو چلے گا. اس کی بھی اجازت نہیں ہے, شریعت نہیں دیتی کسی کو مبارک باد اس کا دیا جائے. جمعہ کا جب منع کرتا ہے, اسی کا چیز ہے. تو کیا ہے اس میں ہم الجھ جاتے ہیں. ایک آدمی نے پوچھے, ایک آدمی سے ہم پوچھے کہ ارے بھائی 1 جنوری آنے والا ہے, اب مزہ کی بات ہے. ہم بولے 1 جنوری نیا سال تھوڑے. بولے امام صاحب کو تو پتہ ہی نہیں. جب ایک آتا تب مزہ آتا ہے. ہم نے کہا ہوا رے, بولا اگر محرم جب آیا نا ہم ڈھول تاشا لے کے تیار ہوئے, اب یہاں 1 جنوری آیا تو ہم ڈی جے لے کر کے تیار ہو گئے. بجتا تو ڈھول ہی تھا. ہمیں جو ہے غور فکر کرنے کی جگہ ہے. جب محرم آیا تھا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نیو سال ہے, اللہ سے جو توبہ کرو, اللہ سے استغفار کرو, اللہ کے سامنے رو, اللہ کے سامنے گر گراؤ. اب یہاں بھی اگر نیا سال ہم مان لیتے ہیں, نیا سال تو آئیے, ارے ہمارا نہیں تو انگریزوں کا. جب ہمارے تاریخ چلتی تو ہے کہ نہیں, 1 تاریخ 2 تاریخ گرے گے نکل کے بعد. بھئی جب سال بدل جائے گا سب چیز بدل, نیا ہو گیا ہو. اب نیا ہو گیا تو کیا ہو گیا, ہمارے وہاں کیسی کھلبلی مچتی ہے. ہم پہلی مرتبہ یہاں آئے صاحب گنج میں, اس سے پہلے جو ہے ہم مدرسے میں رہتے پتہ نہیں چلتا تھا. جب رسول پر ڈالا گئے نا تو پتہ چلا. رات میں جب رات 12 بجے کے بعد سب ٹکٹکی لگا کے بیٹھے تھے, ہم کو سمجھ میں نہیں آیا. 12 جب بجا نا پوری گلی میں ایک شور, ایک آواز آئی, لال تیل. ادھر سے وہ بول رہا کیا ہوا, ادھر سے بولا لال تیل, ہو کیا گیا بھائی. اب اس کے بعد جب صبح نکلے تو میں نے دیکھا روڈ پر لکھا ہوا ہے 2026 2025, ہر جگہ لکھا ہوا ہے. کہیں کچھ لکھا ہوا, کہیں کچھ, کبھی ہیپی نیو ایئر, بہت سارے چیز لکھے ہوئے تھے.
ہم بولے یار یہ تو عقل کے کورا ہے بھائی. انسان پڑھنے کے لیے ABCD اپنے زبان پہ بیٹھاتا ہے. انسان پڑھنے کے لیے الف سے یا تک جو ہے اپنے سینے میں بیٹھاتا ہے, تب جا کر کے کچھ دماغ کیچ کرتا ہے, تب جا کر کے ماسٹر بنتا ہے, تب جا کر کے انجینئر بنتا ہے, تب جا کے پروفیسر بنتا ہے, تب جا کر کے جو ہے بہت بڑے منسٹر بنتا ہے. جب قرآن حفظ کر لیتا ہے تو وہ حافظ بنتا ہے, قرآن کی تفسیر کرنے لگ لیتا ہے, مفسر بنتا ہے. قرآن اگر جو ہے اس کے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے تو مفسر بن جاتا ہے, اگر اس کو جو ہے جاننا شروع کر دیتا ہے تو عالم بن جاتا ہے, ساری چیزیں مفتی, ساری چیزیں بن جاتا ہے. تو اس کی ہمیشہ یاد رکھنا, اسے کیا کرنا چاہیے؟ عزت کرنا چاہیے. آپ نے زمین پر لکھا ہیپی نیو ایئر, اور جو ہے صبح اس پر پیر چل رہا ہے, جس پر جو ہے محنت آپ نے کیا, جس جو علم تھا, جو پڑھنے کی چیز تھا, اس پر آپ چلنے لگے, ہمیشہ یاد رکھنا وہ جو ہے تمہارے نسل برباد کر دے گی. تمہارے نسل میں اگر کوئی اچھے خاصے پیدا ہونے والے تھے تو نہیں ہوگا, اس لیے تم نے علم کی توہین کی. یہ تو رات بھر کا مسئلہ ہوتا ہے, صبح تک کا. اس کے بعد دیکھو ڈی جے میں چل دیتے ہیں. توبہ کرو اے انسانوں, توبہ کرو نوجوانوں. ہم وہی انسان ہیں کہ ہمارے جسم میں بھی اس یتیموں کے مولا, خانماؤں کی ماوا, چاراجیوں کے تطبن, بسہاروں کے سہارا, اخوت کی بانی, رحمت ربانی کا پتلا جناب نبی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے, اس صحابہ کا خون ہے جو غزوہ بدر میں لڑتے تھے, غزوہ احد میں لڑتے تھے, غزوہ تبوک میں لڑتے تھے. وہی خون میرے اندر ہے. ایک گناہ کو سننے کے تیار نہیں ہوتا, ایک جو ہے گانے کی آواز سننے کو تیار نہیں تھا. ہمارے نوجوان کیوں اسلام چھوڑ کر جو ہے گانا پر دھڑکنے لگتا ہے, کیوں ڈی جے کے سامنے ڈانس کرنے لگتا ہے, کیوں لڑکیوں کا پرواہ نہیں کرتا, کیوں زنا کا پرواہ نہیں کرتا, کھلے عام جان کے گناہ کرتا ہے. ایک گناہ جو ہے ایسے ہو جائے, ایک گناہ سرعن اور قطعاً عملاً جان بوجھ کر کرے, اس میں کیا فرق نہیں ہے. ہمارے نوجوان پکنک میں نکل جاتے ہیں, شراب کی بوتلیں ساتھ لے کر کے جاتے ہیں. اب یہ دل پر سوچ کر کے بتاؤ, ایمان ساتھ میں لے کے جاتے ہیں کہ نہیں, قرآن ساتھ میں لے جائے جاتے ہیں کہ نہیں, قرآن کا دھجیاں اڑا رہے کہ نہیں اڑا رہے. ہم قرآن کا عزت کر رہے ہیں, ہم سنت کا عزت کر رہے ہیں, ہم سنت کو بیٹھے بیٹھے پامال کر رہے. ہمارے نوجوان لڑکیاں, ہمارے نوجوان لڑکے, یہی وجہ ہے کہ ہم کو حکومت دبا کر کے ہمیں وزن کر کے دیکھ لیا. جب دیکھ رہے ہیں کہ اس کے سینے سے ایمان نکلتا چلا جا رہا ہے, ایمان نکلتا چلا گیا, تب جو ہے وہ آفت پھوستے جا رہے. آج ہم مجبور ہو گئے, تب ہم بولتے ہیں کہ ظالم حکومت بیٹھا ہے, ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتے, ظالم حکومت بیٹھا ہے, ہمیں قرآن نہیں پڑھنے دیتے. وہ تو ہمیں آزما کر وہ چیزیں لا رہے. توبہ کرو اے نوجوانوں, وہاں مت جاؤ. شراب کی بھٹیاں جا سکتی ہو, جہاں ڈی جے بجتا ہو, نوجوانوں سے کہتا ہوں اس جگہ پر مت جانا. وہاں پر قرآن کی بے حرمتی مت کروا لینا, اپنے نبی کی ناک مت کٹوا لینا, شریعت کو پامال مت کر دینا. اگر کوئی جاتا ہے کھلے عام اس کو میسج دینا, اس کے قریب کبھی مت جانا. 1 جنوری آ رہا ہے تو ہمیشہ یاد رکھنا ان سارے چیزوں سے کیا کرنا, بچنا ہے. سارے چیزوں سے بچنا ہے. تو ہمارے سقیم صاحب دنیا میں